بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو جیولن گیم کے متعلق پڑھایا تھا، جس میں میں نے آپ کو جیولن کا سیکٹر، اس کی ہسٹری اور اس کے رولز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا تھا۔ آج کے لیکچر میں آپ کو جیولن کا جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے فاؤلس جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور پھر مزید اس کا جو سیکٹر ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے۔ پھر نیزہ پکڑنے کے طریقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیزے کی بناوٹ کی اگر بات کی جائے، اس کی درجہ بندی، تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی۔ نیزے کا وزن بما گرفت مردوں کے لیے ہوتا ہے 800 گرام اور عورتوں کے لیے ہوتا ہے 600 گرام۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر پریکٹیکل میں بھی یہ کوشچن پوچھ جاتا ہے کہ نیزے کا وزن بما گرفت جو ہے وہ مردوں کے لیے کتنا ہے اور عورتوں کے لیے کتنا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ مردوں کے لیے 800 گرام ہے اور عورتوں کے لیے وہ 600 گرام ہے۔ 48 نیزے کی لمبائی کم سے کم 2.60 مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 2.20 گرام 2 میٹر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں گرام لکھا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے گا کہ عورتوں کے لیے نیزے کی لمبائی کم سے کم جو ہے وہ 220 میٹر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لمبائی 2.70 میٹر مردوں کے لیے اور 2.30 میٹر عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ دھات والے سرے کی کم سے کم لمبائی جو ہے وہ 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بھی یہ 25 سینٹی میٹر ہی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لمبائی 33 سینٹی میٹر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے 33 سینٹی میٹر۔ گرفت کی چوڑائی کم سے کم 15 سینٹی میٹر اور عورتوں کے لیے 14 سینٹی میٹر۔ زیادہ سے زیادہ گرفت کی چوڑائی لمبائی جو ہے وہ ہوگی، گرفت کی چوڑائی کم سے کم 15 سینٹی میٹر اور زیادہ سے زیادہ لمبائی اس کی ہو سکتی ہے 16 سینٹی میٹر، اور عورتوں کے لیے 15 سینٹی میٹر، یعنی کہ ایک سینٹی میٹر کا اس میں فرق ہوگا، یعنی کہ گرفت کی چوڑائی اور اس کی لمبائی میں۔ اب فاؤلس آف جیولن تھرو، نیزہ پھینکنے کے جو فاؤلس ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر نیزہ سیکٹر کے اندر نہیں گرتا تو یہ فاؤل ہے۔ ہاں جی، نیزہ جو ہے وہ سیکٹر کے اندر گرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے نیزہ سیکٹر کی لائنوں کے اندر نہیں گرتا تو یہ فاؤل ہوتا ہے۔ نیزے کو آپ کہیں سے بھی جو ہے اسکریچ لائن کے پیچھے سے سیکٹر کے اندر سے تھرو کر سکتے ہیں، اور نیزہ سیکٹر کے اندر چاہے جتنی مرضی دور گرے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ریکارڈ ہوگا نا، لیکن اگر اس سیکٹر کی جو سائڈ لائنز ہوتی ہیں، سائڈوں سے ہی باہر نکل جاتا ہے یا ان کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر یہ فاؤل ہے۔ ٹھیک ہے، یا کسی وجہ سے اس میں گرتا ہی نہیں، یہ بھی فاؤل ہے۔ نیزہ سیکٹر کے پیچھے سے اگر گر جاتا ہے تو یہ بھی فاؤل ہے۔ نیزہ کوس کے اندر گرنا چاہیے۔ ہاں جی، نیزہ جو ہے وہ کوس کے اندر گرنا چاہیے، اگر کوس کے باہر گرتا ہے تو فاؤل ہوگا۔ نیزہ پھینکتے وقت کوس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، جو اسکریچ لائن بنی ہوئی ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر پاؤں نہیں آنا چاہیے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ فاؤل ہے۔ نیزے کو گرفت سے پکڑ کر پھینکنا چاہیے۔ ہاں جی، نیزے کو ہمیشہ جو ہے وہ گرفت سے پکڑ کے پھینکنا چاہیے، اگر گرفت سے پکڑ کے نہیں پھینکا جاتا تو یہ فاؤل ہوتا ہے۔ ہاں جی، نیزے کو ہمیشہ کہاں سے پکڑ کے پھینکا جائے، گرفت سے پکڑ کے پھینکنا چاہیے، اگر گرفت سے نہیں پکڑا جاتا تو پھر یہ فاؤل ہوگا۔ نمبر 5 ہے کندھے کے نیچے سے نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ یعنی نیزہ جو ہے وہ کندھے کے اوپر سے پھینکا جاتا ہے، یعنی سر کے اوپر سے بھی نیزہ نہیں پھینک سکتے، سائڈ سے بھی نہیں، نیچے سے بھی نہیں، ہمیشہ کندھے کے نیچے سے بھی نیزہ نہیں پھینکا جاتا، یہ فاؤل ہے۔ کندھے کے اوپر سے نیزہ پھینکا جاتا ہے، اگر باقی کہیں اور جگہ سے نیزہ پھینکا جائے گا تو پھر یہ فاؤل ہوگا۔
دستانے پہن کر نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ دستانے پہن کر جو ہے وہ نیزہ نہیں پھینکا جاتا، ہمیشہ جو ہے وہ دستانے اتار کر نیزہ پھینکنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص دستانے پہن کر یا ہاتھوں پر کوئی اور چیز چڑھا کر نیزہ پھینکتا ہے تو یہ فاؤل ہوگا۔ ہاتھوں یا انگلیوں پر پٹی باندھ کر نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ اگر کسی کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہوگی تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہاتھوں اور یا انگلیوں پر پٹی باندھ سکتا ہے اور پھر جو ہے وہ کھیل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہاتھوں پر کوئی چوٹ بھی نہیں لگی اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر پٹیاں باندھ رہا ہے تاکہ اس کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو تو یہ جو ہے وہ فاؤل ہوگا۔ ہاتھوں یا انگلیوں پر کبھی بھی پٹی باندھ کے نیزہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے نیزہ گھوم کر نہیں پھینکنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ جیسے کہ شارٹ پٹ ہے، ڈسکس ہے، ہیمر تھرو ہے، جیولن، یہ ایک ایتھلیٹک ایونٹس ہے۔ اب ان میں مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی رول جو ہے وہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اگر یہ ظاہر ایتھلیٹکس کے ایونٹس ہیں تو ہو سکتا ہے سبھی میں یہ رول فالو کو، یہاں پر کچھ قوانین ایسے ہیں جو سیم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گلائڈ کا طریقہ ہوتا ہے یہ جیولن یہ اس میں جیولن میں یوز نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے شارٹ پٹ میں استعمال اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ گولا پھینکنے میں گلائڈ کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، گھوم کے پھینک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسی طریقے سے جیولن کو پھینکیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ فاؤل ہو جائے گا۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے اگر نیزے کی نوک زمین پر نہیں لگتی تو یہ فاؤل ہے۔ ہاں جی، نیزے کی جو نوک ہے وہ زمین پر اگر نہیں لگتی تو یہ فاؤل ہوگا۔ ہمیشہ نیزے کی نوک زمین پر لگنی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ فاؤل ہوگا۔ نمبر 9 پر ہے اگر نیزہ زمین پر نہیں گرتا اور ایک کھلاڑی رنوے چھوڑ دیتا ہے تو یہ فاؤل ہوگا۔ یعنی نیزہ جو ہے اس کو زمین پر لگنا چاہیے، یعنی اس کا زمین پر لگنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر نیزہ زمین پر نہیں لگتا، نہیں گرتا تو جو ہے اس کی نوک دار سرا زمین پر نہیں لگ رہا تو پھر یہ جو ہے وہ فاؤل ہو جائے گا۔ اگر نیزہ زمین پہ نہیں گرتا اور ایک کھلاڑی رنوے چھوڑتا ہے تو یہ فاؤل۔ ہاں جی، جب تک جیولن وہاں پر گر کے ساکن نہیں ہو جاتا یا زمین میں گڑ نہیں جاتا، یعنی کہ جیولن کا ساکن ہونا ضروری ہے، اس وقت تک کوئی کھلاڑی جو ہے وہ سیکٹر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی اس دوران سیکٹر کو چھوڑتا ہے تو یہ پھر فاؤل ہوتا ہے۔ نیزہ پھینکتے وقت جوتوں کا ناجائز استعمال، یعنی سپرنگ والے جوتے پہن کر نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ نیزہ پھینکنے کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جوتوں کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ سپرنگ والے جوتے جو ہے وہ نہیں پہن سکتا۔ اگر کوئی سپرنگ والے جوتے استعمال کرتا ہے اور اس کو پہن کر جو ہے وہ جیولن کو تھرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ فاؤل ہوتا ہے۔ نیزہ ایک ہاتھ سے پھینکا جائے گا، دونوں ہاتھوں سے پھینکنا فاؤل ہے۔ ہاں جی، ہمیشہ نیزہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے پھینکا جائے گا، دونوں ہاتھوں سے نہیں پھینکا جائے گا۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ فاؤل ہے۔ یہاں میں پھر آپ کو جو ہے وہ یاد دلاتے چلوں کہ صرف نیزہ جو تھا 1908 کے اولمپک میں دونوں ہاتھوں سے پھینکنے کا مقابلہ ہوا تھا، اس کے علاوہ آج تک نیزہ جو ہے وہ صرف ایک ہاتھ سے ہی پھینکا جاتا ہے، یعنی کہ 1908 کے اولمپک کے بعد نیزہ صرف ایک ہاتھ سے پھینکا گیا ہے۔ اگر کوئی اسے دونوں ہاتھوں سے تھرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فاؤل ہوتا ہے۔ طاقتور ادویات کھا کر نیزہ پھینکنا بھی فاؤل ہے۔ طاقتور ادویات سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ڈوپنگ نہیں کر سکتا، یعنی کہ طاقت والی دوائیاں کھا کے کوئی بھی شخص نیزہ نہیں پھینک سکتا۔ اگر وہ طاقتور ادویات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ نیزہ پھینکتا ہے تو پھر یہ فاؤل ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ کبھی بھی طاقتور ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ڈوپنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو پرفارمنس بہت بہتر ہو جاتی ہے، لیکن ان کے ایک تو باڈی پہ بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، دوسرا اگر کوئی شخص ورلڈ ریکارڈ بنا لے یا فرسٹ پوزیشن لے لے اسی مقابلے میں فرسٹ پوزیشن اور پازیٹیو آ جائے اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے وہ پوزیشن چھین لی جاتی ہے اور اس کو مقابلے سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی اسے مقابلے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا ایک طریقہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ طاقتور ادویات
جو ہیں وہ یہ صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ کسی کنٹری کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ تمام جتنی بھی ٹیم مقابلے میں شامل ہوئی ہے یا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سب کا ڈوپنگ ٹیسٹ وہ لے سکتی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں تو پھر وہ جو کھلاڑی ورلڈ ریکارڈ بنا لیتے ہیں یا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کا ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے نیزہ پھینکنے میں مدد مل سکے فاؤل ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے نیزہ پھینکنے میں جو ہے وہ مدد مل سکے۔ سیکٹر کے اندر کوئی نشان لگانا جو ہے وہ بھی فاؤل ہے۔ جس سیکٹر کے اندر کوئی نشان نہیں لگایا جاتا، اگر کوئی نشان لگایا جاتا ہے تو یہ فاؤل ہے۔ جج صاحبان کی پکار سے پہلے نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ جج کی پکار سے پہلے جو ہے وہ جیولن تھرو نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ فاؤل ہو جاتا ہے۔ کسی دوسرے کھلاڑی کی باری پر نیزہ پھینکنا فاؤل ہے۔ ہر کھلاڑی اپنی ہی باری پر نیزہ پھینکے گا۔ اگر کوئی کھلاڑی کسی دوسرے کھلاڑی کی باری پر جیولن کو تھرو کرتا ہے تو یہ فاؤل ہوتا ہے۔ نیزہ پھینکنے کا جو سیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، نیزہ پھینکنے کا یہاں پر کوئی سیکٹر نظر آ رہا ہے۔ لائنوں کی موٹائی جتنی بھی سیکٹر کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں تمام لائنوں کی موٹائی 5 سینٹی میٹر ہے۔ یہ سکریچ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سکریچ لائن جو ہے اس کی موٹائی 7 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوڑنے کے راستے کی لمبائی کم سے کم جو ہے وہ 30 یا پھر 36.50 ہو سکتی ہے، اور یہ چوڑائی ہے، اور یہ جو کوس کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پوری 8 میٹر کی ہوتی ہے۔ چوڑائی جو ہے وہ رن وے کی سیکٹر کی جو ہے وہ 4 میٹر ہوتی ہے، اور پیچھے رن وے یعنی دوڑنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کی لمبائی ٹوٹل جو ہے وہ ہوتی ہے 30 یا پھر 35 یا پھر 36 یا 5 بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، سیکٹر کی بھی سمجھ آ گئی۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی اس کے بارے میں بتایا۔ یہاں پر آپ دیکھیں جیولن کو پکڑنے کے طریقے ہیں۔ پہلے طریقے آپ ذرا اس کو دیکھیے، دوسرے میں بھی اور تیسرے میں پھینکنے کا انداز جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 طریقے ہیں جس سے جیولن کو جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بھی پکڑ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ شہادت کی انگلی جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اور دوسری جو فنگرز ہیں وہ اس طرح بینڈ ہوئی ہوتی ہیں۔ انگوٹھا جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی سیدھا لیکن ہلکا سا اس کی گرفت کو جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح پھینکنے کا انداز میں نے آپ کو پہلے پکس میں بھی دکھایا، پھر دکھا دیتی ہوں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ طاقتور ادویات یعنی وہ کھا کے ان کا استعمال کرتا ہے جب، تو یہ جو ہے وہ فاؤل ہو جاتا ہے۔ یہ والا جو کچھ پورشن ہے نا آپ کی بک میں، اس میں انہوں نے جو ہے وہ لانگ جمپ کا ایریا مکس کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھا جو ہے وہ جیولن کے بارے میں، جس میں نے آپ کو اس کا سیکٹر اور اس کے فاؤلس اور اس کی بناوٹ اور اس کے قوانین اور پھر اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے جیولن کو جو ہے وہ تھرو کیا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کے لیے ریوائز کرتی چلوں، کل بھی ایک بچی کا کویسچن تھا کہ تھوڑا سا اس کی ہسٹری جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ہمیں اور سمجھاتے، تو ہسٹری میں پرانے زمانے میں جو تھا مختلف قبیلے نیزے کو جو ہے وہ بطور نیزی اور بالے جو ہیں وہ چھتوں پہ ڈالے جاتے تھے پہلے زمانے میں۔ ان کو جو کیا کیا کرتے تھے کہ بطور شکار کرنے اور دفاع کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور کسی مقررہ نشان کو نشانہ بنانا ان کا مقبول ہوتا تھا۔ ہاٹن-ٹاٹ 100 قدم سے چھوٹے مقررہ نشان کو نشانہ بنانے کا ماہر تھا۔ اس کے بعد جو ولتاسی ہے، اس نے 300 میٹر کے فاصلے سے کسی بھی چیز کو اپنے 1.30 میٹر لمبے اور انگلی کے برابر موٹی نیزے سے نشانہ بنایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، 1870 سے سویڈن اور ہنگری میں اسے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور کیا جانے لگا، یعنی اس سے پہلے جو ہے اسے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ 1870 سے سویڈن اور ہنگری میں اسے باقاعدہ کھیلوں کا حصہ تصور کیا جانے لگا۔ ان دونوں مقابلے 2 طرز کے ہوتے تھے، ایک تو نیزے کو درمیان سے پکڑ کر پھینکا جاتا تھا، اور دوسرا نیزے کو دم کے نزدیک کھونٹی میں انگلی کو پھنسا کے جو ہے وہ پھینکا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو باری باری استعمال کیا جاتا تھا۔ 1908 کی اولمپک میں کھیلوں میں نیزہ دونوں ہاتھوں سے پھینکا گیا۔ اس کے بعد 1859 کے آس پاس 1.25 کلو گرام وزنی نیزہ پھینکنے کا رواج ہوا، لیکن جلد ہی اس کا معیاری وزن جو ہے وہ 800 گرام مقرر کر دیا گیا۔ جرمنی کے یوہان نے 104.80 میٹر نیزہ پھینک کر عالمی ریکارڈ بنایا، تو بین الاقوامی فیڈریشن یہ سوچنے میں مجبور ہوگی کہ اگر
نیزہ اسی طرح گرنے لگا تو اس سے جو باہر بیٹھے تماشائی ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے 1986 میں جیولن کا مرکزی ثقل تقریباً 4 سینٹی میٹر آگے تبدیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب نیزے کا اس سے زیادہ جانے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے اب نیزے کا اس سے زیادہ جانے کا امکان ختم ہونے کی وجہ سے باہر بیٹھے تماشائی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا آپ کا جیولن کا پورا چیپٹر۔ یہ پورا جو جیولن کا چیپٹر ہے یہ کوسچن کی صورت میں آتا ہے، جس میں ہو سکتا ہے وہ یہ جو ہے سیکٹر پوچھ لیں اور ساتھ اس کے قوانین پوچھ لیں، یا ساتھ اس کے جو ہے وہ رولز کے ساتھ ساتھ آپ سے اس کے فالٹس بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔